فی زمانہ اس وقت دور جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل سوشل میڈیا پر کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ تو ہمیں اس وقت اہل اللہ سے ہمیں جڑنا ہے، تو اس سے ہم جنات سے بھی بچ سکتے ہیں، خرافات سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے تصوف کی تعلیم بہت ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوں یا ان سے رابطہ رکھیں، تو یہ تصوف جو ہے ہمیں بہت آگے لے کے جاتا ہے، روحانی دنیا تک لے کے جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں عملیات کی ضرورت ہے، بہت سے عملیات ہیں جس سے یہ معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کسی اہل علم کی ضرورت پڑے گی۔ تو الحمدللہ ہماری خانقاہ شریف میں یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے اور لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے، تاکہ روزی روزگار کے معاملات صحیح ہو جائیں اور گھر کے اندر امن و امان ہو۔ شیاطین جو ہیں وہ انسان کا آپس میں انتشار ڈالتے ہیں، جھگڑا کراتے ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کے جھگڑے جب ہوتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ تو بارہا عالم دین بہت ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ابھی بھی قیامت آنے والی، اس کے باوجود علم جو ہے وہ بٹ رہا ہے۔ تو ہمیں اب ضرورت کیا ہے کہ اہل علم کی ضرورت ہے۔ شروع میں بھی تھی کہ ہر دور میں ایک نبی آئے، ان کی شریعت ختم ہوئی، پھر دوسرے آئے، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے۔ اس کے بعد سرکار کا دور آیا، اس کے بعد صحابہ کا دور آیا، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین، پھر اولیاء کرام کا دور آیا۔ یہ دور جو ہے قیامت تک رہے گا اولیاء کرام کا۔ اب رہی بات اس بات کی کہ ہمیں کیسے جج کرنا چاہیے۔ بہت سے مشائخ نے اس بات کی پہچان یہ بتائی ہے کہ آپ کس کی رہنمائی حاصل کریں کہ وہ انسان پہلے تو پنجگانہ نمازی ہو سکتا ہے یہ بات بھی ہو کہ وہ تہجد گزار بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کے بیٹھ اٹھ کر اس کے پاس آئیں، جائیں، بیٹھیں اور اس کو دیکھیں کہ اس کا ہر ادا کیا تابع رسول ہے، سنت کے مطابق ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، گفتگو ہے، اس کو جج کریں۔ پھر اس کے بعد اس سے سوال کریں، اگر کوئی مسائل ان کے بغیر کتاب کھولے وہ بتا دیتے ہیں تو اس کا سمجھ لیجئے کہ وہ اہل علم ہیں، اور علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے۔ تو علم سے ہی ساری چیزیں ہیں، علم سے ہی نماز ہے، علم سے ہی قرآن ہے، علم سے ہی ہر چیز علم پر محیط ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ انسان وہ انسان ہی نہیں ہے جس کے پاس علم نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لیں، انجینئر کی ڈگری لے لیں، بہت سی ڈگریز ہیں، لیکن اس کو عالم فاضل نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو قرآن کے علم حاصل کرتا ہے، جو حدیث کے علم حاصل کرتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں عالموں کو ڈھونڈنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، کسی کی بھیڑ چال نہ چلیں کہ لوگ ادھر زیادہ بیعت ہو رہے ہیں تو ادھر ہی ہو جاتے ہیں، یہ زیادہ بیعت ہو رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ وہاں بیٹھیں، وہاں اٹھیں، ان سے رابطہ رکھیں، ان سے سوالات کریں، اور پھر جب آپ کو صحیح جواب ان سے ملتے رہیں تو بھائی آپ ان سے رابطہ رکھیں، ان کے پاس جائیں، اور تصوف کی دنیا میں غوطہ زن ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی روح اور جسم دونوں پاک ہو جائیں گے۔ جب یہ دونوں پاک ہو جائیں گے تو آپ کے اندر علم روحانی جانا شروع ہو جائے گا، اترنا شروع ہو جائے گا، اور الحمدللہ جب روحانیت اندر جاتی ہے تو جتنی بھی قلب کی کثافت ہے یا ہمارے خون میں جو کثافت ہے جس میں شیطان گردش کر رہا ہے، وہ کثافت ہے وہ صرف علم سے جائے گی، ان کی صحبت سے جائے گی، ان کے پاس بیٹھنے سے جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے رابطہ کریں، اور رابطہ کرنے کے بعد ان سے تعلیم لیں اور تربیت لیں۔ تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ کسی اہل علم کے ساتھ رابطہ رکھیں اور ان سے تصوف کی تعلیم حاصل کریں، تب جا کے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی روحانی دنیا جو ہے نا وہ روحانی دنیا ہوگی، یہ علائش اور گندگی کی دنیا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دورہ جو ہے یہ نفسانی دورہ ہے، اور انسان نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ نفس کیا کہتا ہے؟ پیسہ لاؤ۔ نفس کیا کہتا ہے؟ عیش کرو۔ نفس کہتا ہے کہ برے کام کرو۔ نفس تو ہے،
تو اس کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کا توڑ کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کا توڑ جو ہے صرف ایک کسی روحانی پیشوا کا استاد بنا لینا، ان کے فرما برداری کر لینا اور ان کی بات کا ماننا، تو یہی چیز آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے گی۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ جو میرے ہو جائیں گے میں ان کی خود حفاظت کروں گا، اور جو میرے نہیں ہوں گے تو سمجھ لیں وہ شیطان کے ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ کا اگر بننا ہے تو اہل علم کا ساتھ دیجئے، اہل علم کے ساتھ رہیے، اہل علم کی صحبت میں بیٹھیے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کام وام چھوڑ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اہل علم جب آپ کو بتائے گا تو حلال روزی بتائے گا۔ آپ وقت پہ روزی بھی کمائیں جو حلال ہے، تو وہ عین عبادت ہے، رزق حلال عین عبادت ہے، آپ کو نہیں روکا جائے گا۔ آپ کا جتنا ٹائم ہے وہ روحانی دنیا میں آئیں، روحانی لوگوں کے پاس آئیں، روحانیت حاصل کریں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں، بہت سی چیزیں آپ کی مینٹین ہو جائیں گی اس دنیا کے اندر۔ وما علینا الا البلاغ۔